اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اعوان اور میں خورشید احمد۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 140 تک۔ یہ ہم ہر روز قرآن پاک کا ایک یا دو رکوع مختصراً ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو آج یہ سورۃ الانعام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الانعام قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے، اور یہ 8واں پارہ ہے، اور 8ویں پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے، اور سورۃ الانعام کا یہ 16واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھولے میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے کا مطلب یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں کے ہی تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے۔ البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں، یعنی منذرین کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والے، جو جنات کے علماء تھے، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دیتے رہے ہیں اور دیتے ہیں، یعنی دعوت دیتے رہے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے وجود سے پہلے سے ہے، تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانی نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ نبی کریم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے، تو میدان حشر میں کافر مختلف پینترے بدلیں گے۔ کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 123 میں، اور کبھی اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں ان کا اقرار نقل کیا گیا ہے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اپنی حجت قائم نہیں کر دیتا ہلاک نہیں کرتا، جیسا کہ یہی بات سورہ فاطر آیت نمبر 42 میں بھی بیان ہوئی ہے، اور سورۃ نحل کی آیت نمبر 62 میں بھی بیان ہوئی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 اور سورۃ ملک کی آیت نمبر 8 اور 9 وغیرہ میں بھی بیان کی گئی ہے یہی بات۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی ہر انسان اور جن کے ان کے باہمی درجات میں عملوں کے مطابق فرق تفاوت ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّاتِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب بالکل غنی ہی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ وہ غنی بے نیاز ہے، اپنی مخلوقات سے ان کا محتاج نہ، ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے، نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رساں تکلیف دہ، یعنی لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے۔
اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانی نہیں ہے۔ یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے جو تم جیسی نہ ہو۔ مزید اس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ النساء آیت نمبر 133، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 20، سورۃ فاطر آیت نمبر 15 اور 17 اور سورۃ محمد آیت نمبر 38۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے، تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد قیامت ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہی ہو چکے ہو۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آپ یہ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلد ہی تم کا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی، یعنی کبھی کامیابی نہ ہوگی۔ یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سخت وعید ہے، جیسا کہ اگلے الفاظ سے واضح ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 21 اور 221۔ جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ وعدہ سچا کر دکھایا، اور یہ جو فرمایا کہ ہجری 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور اس کی فتح کے بعد عرب قبائل جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور پورا جزیرہ تر عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ برا فیصلہ وہ کرتے ہیں؟ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکوں کے عقیدہ و عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے، جو انہوں نے اپنے طور پر گڑھ رکھا تھا، اور وہ زمینی پیداوار اور مال مویشی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔ اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلح رحمی پر خرچ کرتے، اور بتوں کے حصے کو مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقرر حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔ یعنی اللہ کے حصے کی کمی کی صورت میں بتوں کی مقررہ حصے میں سے صدقات و خیرات نہ کرتے۔ ہاں اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کمی ہو جاتی تو وہ اللہ کے مقررہ حصے سے لے کر بتوں کے مسالے اور ضروریات پر خرچ کر لیتے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا، جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے رویے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے،
تاکہ وہ ان کو برباد نہ کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ایسا کام نہ کرتے، تو آپ نے ان کو اور جو کچھ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے۔ یہ اشارہ ہے ان کی بچیوں کی زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی طرف، یعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اور قدرت سے ان کے ارادہ و اختیارات کی زندگی آزادی کو سلب کر لیتا، تو پھر یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے جو مذکورہ ہوئے ہی، لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی، جبکہ اللہ انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے جبر نہیں فرمایا۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں، یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت میں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ مویشی ہیں جن پر لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا بہتان باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دیتا ہے۔ اس میں ان کی جعلی شریعت اور اباطیل کی تین صورتیں اور بیان فرمائی ہیں۔ ہجرانی بمعنی منع اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول یعنی محجور ممنوع کے تو معنی میں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار ان کا استعمال ممنوع ہے، اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین کے لیے ہوتی تھی۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنی بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے، جن سے وہ بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے، جیسے اس سے پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تیسری صورت کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعد نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لیے نہ جاتے۔ بہرحال یہ ساری صورتیں گڑی ہوئی تو ان کی اپنی تھیں، لیکن اللہ پر افطرا باندھتے، یعنی یہ باور کراتے کہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَاتٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ انہو حکیم علیم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے بعد کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد عورت سب برابر ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے، اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق وہ جزا اور سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفاہا بغیر علم وحرموا ما رزقاهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے وقت حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے ان کو کھانے پینے کے لیے دی تھیں ان کو حرام کر لیا جو اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہیں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس، مختصراً ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ یہ تفسیر ابن کثیر تفسیر احسن البیان سے لی گئی ہے۔
اور یہ شیخ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جو ایک مشہور ترین اسلامک اسکالر تھے اور بڑے مشہور مفسر ہیں، اور بہت ہی اچھی اور عمدہ اور مختصر تفسیر کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی فی امان اللہ۔